حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. حي الشباب العاملين. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ساری دنیا کے انسانوں سے اور ساری دنیا کی سابقہ امتوں سے مختلف بنایا اور سب سے جدا ان کے ساتھ معاملہ فرمایا. ہم چنے ہوئے ہیں. هو اجتباکم، اصطفینا، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا، چناؤ کیا. هو اجتباکم، چناؤ ہوا. اس چناؤ کی مثال اس طرح سمجھیں کہ پھلوں کی ٹوکری میں سے ایک ایک سیب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں، جو پسند آتا ہے اس سے آپ ترازو کے اس میں رکھتے ہیں، جو پسند نہیں آتا اس سے آپ واپس ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. پھر ایک دوسرا اٹھاتے ہیں، آپ کو پسند آتا ہے آپ ترازو میں ڈالتے ہیں، پسند نہیں آتا آپ واپس کر رکھ دیتے ہیں. اپنی پسند سے ایک ایک دانہ چگنا، جو پسند آئے اس سے رد کر دینا، جو اچھا لگے اسے اپنے لیے پسند کر کے ترازو میں ڈال کے تلوانا، یہ اجتباع ہے. اجتباع اور استفاء. ہمارا انتخاب تو غلط ہو سکتا ہے نا. ممکن ہے ہم کوئی کھٹا سیب اٹھا لیں، کوئی گلا ہوا سیب اٹھا لیں، نظر ہی نہ پڑی. جب اللہ انتخاب کرے گا تو اس کی نظر تو غلط نہیں، اس کا علم تو بے خطا ہے، بے بدل ہے، بلا مثال ہے اور کمی اور زیادتی سے پاک ہے. لہذا اس کا انتخاب بلا خطا ہے. اس نے کیا انتخاب کیا کہ آدم علیہ السلام کی ساری نسل یوں سمجھو ایک ٹوکرے میں پڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک روح کو اٹھایا، اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا. یہ مثال ہے، اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ غور کرے. سر سے لے کر پاؤں تک سب کو دیکھا، جو پسند آیا اسے اٹھا کے حضور کی امت میں داخل کر دیا. جو پسند آئی عورت اسے حضور کا امتی بنا دیا. جو مرد پسند آیا اسے حضور کا امتی بنا دیا. جو پسند نہیں آیا اسے واپس آدم علیہ السلام کے ٹوکرے میں ڈال دیا. چلو موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دو، داؤد علیہ السلام کا امتی بنا دو، کسی اور نبی کا امتی بنا دو. لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان لوگوں کا انتخاب کیا جن کو اللہ نے چنا. لہذا ایک نوجوان آپ کو نظر آتا ہے کہ دین سے دور، نماز سے دور، سجدوں سے دور، سچائی سے دور، ہر عیب میں مبتلا. لیکن آپ یہ بات غور فرمائیں اس بات پر کہ اس کو بھی اللہ نے چنا ہوا ہے. یہ خود حضور کی امت میں نہیں آیا. کیونکہ چناؤ میں کسی سبب کو شرط نہیں قرار دیا. جس کو چاہے یشتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہے چن لے. ہے چنا ہوا، بھٹک گیا ہے. جب کبھی ماحول ملے گا سیدھی راہوں پہ آ جائے گا. ہے اس کا انتخاب، اللہ نے کیا. یہ سود میں پھنس گیا ہے، کھاتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، شراب بھی ہے، جوا بھی ہے، جو بھی کبیرہ گناہ ہے، یقیناً اس کی سزا پائے گا اگر اس حال میں مر گیا. لیکن ہے اللہ کا چنا ہوا. اس میں کوئی ایسا پوشیدہ جوہر ہے جو محنت نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر نہ ہو سکا. اگر کوئی اس پر محنت کرتا تو یہ بھی بڑا چمکدار ہیرا تھا. کیونکہ اس کا انتخاب کسی جوہری نے نہیں کیا، اللہ نے اپنی قدرت سے کیا ہے. اللہ نے ہمیں چنا. ادھر ہمارے نبی کو چنا. ساری کائنات میں سے سب سے بہترین انسان انبیاء ہیں. ان کا چناؤ بھی ہوا اور ہمارے نبی کا چناؤ بھی ہوا، لیکن سب سے جدا ہوا. اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو چھلنی میں ڈالا. تخیر القبائل فاختار العرب، چھان چھان کے اس میں سے عرب کو باہر نکالا. پھر عرب کو تخیر العرب، پھر عرب کو چھلنی میں ڈالا.
پھر چھان چھان کے فختار مضر، اس میں سے قبیلہ مضر کو باہر نکالا، باقی پیچھے پھینک دیا۔ تخیر مضر، پھر مضر کو چھلنی میں ڈالا، پھر چھانا پھر چھانا پھر چھانا، فختار قریش، اس میں سے قریش کو نکالا، پھر قریش کو چھلنی میں ڈالا، تخیر قریش، یہ چھلنی چلی، فختار بنی ہاشم، اس میں سے بنی ہاشم کو نکالا، باقی قریش بھی پیچھے کر دیے، پھر بنو ہاشم کو چھلنی میں ڈالا۔ اور اس چناؤ میں اور اس صفائی اور ستھرائی میں اور اس چھاننے میں ہر دفعہ پہلے سے باریک چھلنی لگی، اس سے اگلی دفعہ اس سے باریک، اس سے اگلی دفعہ اس سے، اس سے اگلی دفعہ اس سے، اس سے اگلی دفعہ اس سے، آخر میں ایسی باریک چھلنی لگائی کہ اس میں سے صرف ایک قطرہ ٹپک سکا، جس کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ فختارنی، تخیر بنی ہاشم فختارنی۔ اور اس قطرے کی صفائی ستھرائی پاکیزگی کو وجود میں لانے کے لیے دارالاسباب میں کوئی 10,000 سال کا عرصہ لگا۔ آدم علیہ السلام سے یہ انتخاب ہوتا، چھٹائی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی، چنتے 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 سب سے آخر میں آ کر جو سب سے ستھرا، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے خوبصورت، ہر چیز میں ہر صفت میں جب کامل وجود بنا تو اسے حبیب اللہ بنا دیا۔ ہمارا بھی انتخاب، ہمارے محبوب کا بھی اعلیٰ درجے کا انتخاب، ان کو منتخب فرما کر سارا عالم دے دیا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری دنیا کے انسان ان کو عطا فرما دی۔ ہمیں چنا تو ہمارا چناؤ بھی ایک خاص مقصد کے تحت ہوا، فارغ نہیں ہے، کھیل کود کے لیے نہیں آئے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے بیکار پیدا ہوئے ہو؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا خیال ہے کوئی اسے نہیں پوچھے گا، اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب فرما کر ایک وظیفہ حیات دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں درمیان کی کیل بنایا، اور درمیان میں کیل نہ ہو تو چکی نہیں چل سکتی ہے، اور درمیان میں گاڑی کے وہ راڈ نہ ہو تو گاڑی بے قابو ہو کر کبھی ادھر جا ٹکرائے گی کبھی ادھر جا ٹکرائے گی۔ اور ایک راڈ ہوتا ہے جو درمیان میں ہوتا ہے، جو سارے پہیوں کو جوڑتا ہے۔ جب میں آیا جماعت میں جا رہا تھا، ہماری جماعت چشتیاں تھی اسی مہینے، تو ہمارے سامنے 2 بسیں آپس میں ٹکرائیں، ہم پیچھے سے وہ، تو وہ آہو بکا، شور و فغام، اموات، برا حال، خون و خون، کیا ہوا؟ وہ ایک بس جو تھی اس کا وہ راڈ کھل گیا جو سارے پہیوں کو کنیکٹ کر کے چل، درمیانی راڈ، ٹائی راڈ جس کو کہتے ہیں، ٹائی راڈ، وہ کھل گیا، وہ جا کر دوسری میں ٹکرائی، خون ہی خون پھیل گئے۔ تو جب یہ امت وسط ہے، وسط درمیان کی کلی ہے، جب یہ امت یوں ہوگی یا یوں ہوگی تو سارا جہان آپس میں ٹکرا جائے گا۔ وسطا، درمیان کا راڈ جب بھی ہلے گا تو اب یہ گاڑی بے قابو ہے۔ ایک گاڑی جب بے قابو ہوتی ہے تو کئی گاڑیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ وہ امت ہے جس پر کائنات کے درست چلنے کا دار و مدار ہے، کیونکہ امتن وسطا، یہ درمیان میں کھڑے ہیں، یہ درمیان کا قطب ہے۔ قطب درمیان کے کیل کو کہتے ہیں، درمیان کی جو چکی کے درمیان میں جو کلی ہوتی ہے اس کو قطب کہتے ہیں عربی میں، جس کے گرد چکی گھومتی، یہ ہل جائے تو وہ پارٹ ادھر وہ ادھر۔ یہ امت جب اپنے یہاں سے یوں ہو جائے گی یا یوں ہو جائے گی، اور چاروں طرف ٹریفک رواں دواں ہے، چاروں طرف کھوے سے کھوا چلتا ہے، تو جب یہ یوں ہوگی یا یوں ہوگی تو سارا جہان آپس میں ٹکرا جائے گا اور پوری دنیا آگ بن جائے گی۔ ہر آدمی اس نہ نظر آنے والی آگ میں سلگتا نظر آئے گا۔ سارے جہان میں کرب، اضطراب اور بے چینی پھیل جائے گی،
وسطا امتن وسطا، ہمیں تمہیں وسط میں، درمیان میں، اعتدال والا، درمیان والا بنایا، درمیان والا۔ یوں ہوگے تو تباہی، یوں ہوگے تو تباہی، یا تمہیں کھڑے ہونا ہے ہر حال میں سیدھے۔ اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے درمیان کا جو چوک کا سپاہی بنا دیا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم گواہ ہیں اس کائنات میں، ہم گواہ ہیں۔ جب مقدمہ لگتا ہے تو گواہ پیش کیے جاتے ہیں، اور گواہ آج کل تو جھوٹ سب چلتا ہے نا، ان کے لیے قرآن اٹھانا اور اس پر جھوٹ بولنا کوئی مسئلہ نہیں، پیچھے سارا نظام ہی جھوٹ چل رہا ہے۔ لیکن ایک زمانہ تھا جب یہ امت زندہ تھی تو گواہ صرف وہی بن سکتا تھا جس کی صفائی، جس کی پاکیزگی کو قاضی جانتا ہو، یا ایک محکمہ تھا جو اس کے لیے مقرر تھا، وہ کہتے تھے یہ آدمی صحیح ہے، عراف، یہ آدمی صحیح ہے، پھر اس کی گواہی قبول ہوتی تھی۔ اگر وہ اس معیار کا نہیں تو بادشاہ بھی ہوتا تھا تو گواہی رد کر دیا تھا۔ با یزید یلدرم، یلدرم کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو، ویسا جادر تھا کہ اس کا نام یلدرم لقب لگا۔ بڑی فتوحات کی اس نے یورپ میں۔ عثمانی مراد کا بیٹا عثمان خان سے سلطنت شروع ہوئی۔ عثمان کا بیٹا قر خان کا بیٹا مراد خان کے دو بیٹے تھے، ایک یعقوب ایک با یزید۔ تو مراد خان کی شہادت پر با یزید بادشاہ بنا، اپنی کثرت فتوحات کی وجہ سے یلدرم کا لقب پایا۔ تو حرم میں یورپ کی عورتیں داخل ہوئیں، انہوں نے شراب پہ لگا دیا تو شرابی بن گیا۔ تو ایک مقدمے میں یہ گواہ بن کر آیا۔ یلدرم یہ ایسا جابر تھا، اس کو ظلم کی سزا میں جو اس کے سر پر تاج رکھا گیا بادشاہی کا، پہلا کام کیا اپنے بھائی کی گردن اڑا دی، یعقوب کا میرا کوئی دعوے دار ہی نہ پیدا ہو، میرے خلاف کوئی دعوی نہ کرے حکومت کا۔ تو اسی کا مقرر کردہ قاضی، تو یلدرم مقدمے میں گواہ بن کے پیش ہوا، اور یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ شرابی ہو چکا ہے۔ تو جب اس میں گواہی کے لیے پیش ہوا تو اس کے بولنے سے پہلے قاضی نے کہا کہ با یزید کو عدالت سے نکل جانے کا حکم دیا جاتا ہے کہ یہ فاسق ہے اور فاسق کی گواہی قبول نہیں ہے۔ وہ با یزید جس کی تلوار بھائی کی گردن اڑاتے ہوئے ذرا نہیں جھچکی، وہ اپنے ہی ملازم کے سامنے کان دبا کے چپ کر کے اٹھ کے باہر نکل گیا، اور اف بھی نہیں کی، بولا تک نہیں۔ گواہ بڑی عظیم ذمہ داری ہے، گواہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گواہ بنایا ہے کس بات پر؟ ایک کیس پیش ہو گیا، اللہ ایک ہے یا کئی ہیں؟ اب دنیا کو دھوکہ لگ گیا، کسی نے 360 بنائے، کسی نے 36,000 بنائے، کسی نے 3 بنائے، کسی نے 2 بنائے، کسی نے 1 بنایا، ساری دنیا کو دھوکہ لگ گیا کہ مسئلہ اصل کیا ہے، آخرت ہے یا نہیں ہے، دھوکہ لگ گیا، حساب کتاب ہے یا نہیں ہے، دھوکہ لگ گیا۔ تو یہ دنیا کی گواہی بتا رہا ہوں، دنیا میں، آخرت میں اور طرف، یہ دنیا میں یہ امت آئی، اس امت نے آ کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول ہے، اور قرآن حق ہے، تورات حق ہے، انجیل حق ہے، ونشهد ان وعدك حق والجنة حق والنار حق ولقاءك حق وانك تبعث من في القبور۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور تو مردوں کو زندہ کرے گا، ہم اس پر گواہ ہیں۔ اپنی ڈیوٹی سمجھو بھائیو، ڈیوٹی سے ہٹ جائے نا تو ممکن ہے یہاں تو ہیرا پھیری
سے آدمی تنخواہ لے لے، اور یہاں اللہ روکتا بھی نہیں، اللہ بھی دے دیتا ہے، کام نہ کرو پھر بھی دیتا ہے۔ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزقک فإن خالفتنی فی فریضتی لم اخالفک فی رزقک، اے میرے بندے ایک کام تیرا ہے ایک میرا ہے، تجھے رزق دینا میرا کام، میری مان کے چلنا تیرا کام، تقسیم کی کہ تو میری مان تیرے ذمہ، میں تجھے رزق دوں میرے ذمہ، لیکن فإن خالفتنی فی فریضتی، اگر تو نے میرا کام نہ کیا، میری اطاعت نہ کی، لم اخالفک فی رزقک، میں یہ نہیں کروں گا کہ تیری روٹی بند کر دوں، ملتا رہے گا ملتا رہے گا، کب تک؟ موت تک۔ پھر موت کے بعد کیا ہوگا؟ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آگے دوزخ کے سوا کچھ نہیں، وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، وہ سب کیا کرایا ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ ہمیں منتخب کر رہا ہے، اپنا مقام تو پہچانو بھائیو، کتنی بڑی ذمہ داری آپ کو اللہ دے رہا ہے، کتنا عظیم منصب آپ کو دے رہا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے خلاف اللہ ہم سے اپنے وجود کی گواہی مانگ رکھے، جاؤ میرے حق ہونے کی گواہی دو۔ اپنا مقام تو سوچیں، شہداء، میں آج راستے میں جب آ رہا تھا تو قرآن پڑھتا آ رہا تھا، تو یہ آیت میرے سامنے آئی، وہی گھومتے 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 وہی ذہن میں ابھی بھی آ گئی، حالانکہ خیال نہیں تھا کہ اللہ نے ہمیں کتنا عالی شان مرتبہ عطا فرمایا کہ اپنی ذات کے اس بات کے لیے، اپنی ذات کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اللہ ہمیں کہہ رہا ہے جاؤ لوگوں میں جا کر اس بات کی گواہی دو کہ اللہ ہے۔ اللہ اللہ اکبر، لتکونوا شہداء علی الناس۔ اچھا پھر آگے کہہ رہے ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میں نے آپ کو ایک بات عرض کی کہ گواہ کا سچا ہونا گواہی کے قبولیت کے لیے شرط ہے، گواہ سچا نہ ہو، گواہ صحیح آدمی نہ ہو، اس کی گواہی رد کر دی جائے گی، گواہ صحیح ہونا چاہیے۔ اب کون گواہی دے کہ یہ صحیح لوگ ہیں؟ کون گواہی دے کہ یہ صحیح لوگ ہیں؟ تو اللہ کس کو لائے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور نبی تمہاری گواہی دے کہ یہ سچے ہیں، میں ان کی سچائی کو جانتا ہوں۔ جس گواہ کی سچائی کو قاضی مان لے کہ یہ سچا ہے، جس کو قاضی خود جانتا ہو کہ یہ نیک پاکیزہ آدمی ہے، تو پھر تو کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس گواہ کی پاکیزگی بادشاہ امیر المومنین بیان کرے سچا ہے، بڑے اعزاز کی بات، اور جس کی پاکیزگی کو اللہ کا رسول بیان کرے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ کا رسول تمہاری گواہی دے گا کہ یہ افراد کے لحاظ سے نہیں، پوری امت من حیث المجموعہ، یہ پوری امت من حیث المجموعہ معصوم عن الخطا ہے۔ افراد کی باتیں کر رہا ہوں، ہم تو سارے 2 نمبر لوگ ہیں، لیکن یہ امت بحیثیت مجموعی اس پر اللہ کا رسول گواہ ہے کہ یہ سچے ہیں۔ تو ہمیں کام لگایا کہ جا کر لوگوں میں اعلان کرو کہ اللہ ایک ہے، اور آخرت حق ہے، اور جنت حق ہے، اور جہنم حق ہے، اور دنیا کا فنا ہو جانا حق ہے، یہ مٹے گی، یہ خود نہیں بنی، یہ خود باقی نہیں، یہ خود چلتی نہیں، یہ خود قائم نہیں، یہ کچھ نہ تھا اور اللہ تھا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، اب ہم اپنی گواہی بتا رہے ہیں، سن لو لوگوں، کچھ نہ تھا اور اللہ تھا۔ پھر اسی اللہ تعالیٰ نے ان ربکم اللہ، وہی اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ استوا فرمایا، یغشی اللیل النہار،
رات خود نہیں آئی، کوئی لانے والا لایا ہے، دن خود نہیں بھاگ گیا، کسی بھگانے والے نے بھگایا ہے، کل لوٹ کے خود نہیں آئے گا، وہ خود لائے گا لانے والا۔ یکور النہار علی اللیل، وہی ہے یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، وہی ہے جو رات کو لپیٹتا ہے دن نکلتا ہے، دن کو لپیٹتا ہے رات نکلتی ہے۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون، ہماری نشانیوں میں سے کیا ہے کہ ہم دن کی چادر کو اتار لیتے ہیں، دن کی کھال کھینچ لیتے ہیں۔ سلخ کا جو لفظ ہے وہ کھال کھینچنے کے لیے ہوتا ہے، کھال کھینچ، سلخ اہابہ، کھال کھینچی۔ الشاۃ المذبوحۃ لا یلمها السلخ، کھال کھینچنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نسلخ منہ النہار، ہم اس سے رات کی کھال جو دن ہے وہ اتار لیتے ہیں، اندر سے اندھیرا نکل آتا ہے۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ دنیا میں اصل اندھیرا ہے، روشنی اللہ طاری کرتا ہے۔ کھال اتارتے ہیں نا، اندر سے ہڈیاں گوشت پوست ظاہر ہو جاتا ہے، اللہ دن کی کھال کو اتارتا ہے، اندر سے اندھیرے نکلتے ہیں، کائنات میں اصل اندھیرا ہے۔ اب بھی 97% میں اندھیرا ہے، روشنی کوئی نہیں، صرف 3% حصہ روشن ہے، 3%، اور اس کی بھی روشنی اصل نہیں، اللہ تعالیٰ نے سیاروں میں روشنی ڈال دی، ان سے جہان روشن ہوا۔ اصل کائنات میں اندھیرا ہے، روشنی نہیں، اللہ روشنی ڈالتا ہے تو روشن ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کے سامنے آ کر گواہی دے رہے ہیں۔ یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی کہ دنیا میں اصل اندھیرا ہے، السلخ سے یہ معنی نکلتا ہے، سلخ نسلخ منہ النہار۔ تو ہم گواہ ہیں کہ ایک اللہ ہے جس نے زمین کو بچھایا، آسمان کو اٹھایا، ہواؤں کو چلایا، پانیوں کو بہایا، سورج کو گرمایا اور بارش کو اتارا، پہاڑوں کو گاڑا، زمین کو پھرایا، رات کو اندھیرا دیا، دن کو اجالا دیا، پھولوں کو کھلنا دیا، بلبل کو چہچہانا دیا، اور کائنات کو تغیر اور تبدل دیا۔ خود اپنی ذات میں ہر تغیر سے پاک، ہر تبدل سے پاک، کسی نے اسے نہیں بنایا، اسی نے یہ سب کچھ بنایا۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اس کا غلام ہے، چاند اس کے تابع ہے، ستارے اس کے تابع ہیں۔ الا، غور سے سنو، ہم گواہی دے رہے ہیں، مقدمے میں پیش ہو چکے ہیں، دنیا کی عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، 6 بر اعظم کی خلقت کٹھی ہے، اور ہم گواہی دینے کے لیے عدالت کے کٹہرے میں آ چکے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں سنو سنو سنو، ان ربکم اللہ، ہے اس کائنات کا کوئی رب ہے، یہ خود نہیں بنی، کسی نے بنایا ہے۔ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ ہم نے دعویٰ کیا۔ پھر ایک اور گواہی دی، الا، غور سے سنو، لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، وہی ہے، وہی خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، بنایا بھی اسی نے، قبضہ بھی اسی کا، بنایا بھی اسی نے، ملک بھی اس کی، بنایا بھی اسی نے، شاہی بھی اس کی، بنایا بھی اسی نے، اقتدار بھی اس کا، بنایا بھی اسی نے، سیطرہ ہیمنہ بھی اسی کا، بنایا بھی اسی نے، حکومت بھی اسی کے ہاتھ میں، بنایا اسی اللہ نے، اقتدار اسی اللہ کے ہاتھ میں۔ الا لہ الخلق، خالق، والامر، مالک، حکومت بھی اس کی، امر بھی اس کا، کیا کہنے اس کی برکتوں کے، کیا برکت والا ہے وہ رب العالمین۔ یہ ہم بتانے والے ہیں، لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کائنات میں، ہے جہل سے بھرا ہوا جہان ہے۔ کیمسٹری پڑھ کر اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، فزکس پڑھ کر اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، باٹنی پڑھ کر اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں۔ اب یہ تو ضروریات زندگی کا علم ہے، مقصد زندگی کے علم کو پہچاننے والا عالم ہوتا ہے۔ میں کیوں آیا ہوں یہ پہچاننا علم ہے، مجھے کیا کھانا ہے یہ بھی علم ہے، پر ضرورت زندگی کا ہے نہ کہ مقصد زندگی کا۔ پھر ہمیں نہیں لوگوں کو بتایا جیسے کائنات کچھ نہ تھی اللہ نے بنائی، انسان بھی کہیں نہ تھا، اس کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر
لم یکن شیئا مذکورا، ایک زمانہ تھا تم پر یاد کرو، یقیناً ایک دور آیا تھا تم نہیں تھے، اللہ تھا، تمہاری روحیں نہیں تھیں، اللہ تھا، تمہارے وجود نہ تھے، اللہ تھا، تمہارا تذکرہ نہ تھا، اور اللہ تھا، پھر اللہ کا ارادہ ہوا کہ تمہیں بنائے، تو انا خلقنا الانسان، پھر اسی اللہ نے اس نے آسمان کو اٹھایا، زمین کو بچھایا، چاند کو روشنی عطا فرمائی، سورج کو آگ عطا فرمائی، ستاروں کو جھلملاہٹ عطا فرمائی، اور کائنات کو گردش میں جس نے ڈالا اسی اللہ نے تمہیں بھی مادر رحم میں گردش میں ڈالا، یوں پھر آیا، اور انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر مرد اور عورت کے پانی کو ٹکرایا اور آپس میں ملایا، پھر 3 اندھیروں میں یخلقکم فی بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ میں، خلقا من بعد خلق، تخلیق در تخلیق، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں تمہیں بناتا چلا گیا۔ کوئی ہے ایسا بنانے والا؟ تبارک اللہ احسن الخالقین، کوئی ہے ایسا بنانے والا؟ والارض فرشناہا فنعم الماہدون، تیرے رب نے زمین بچھائی، کوئی ہے ایسا بچھانے والا؟ تیرے رب نے انسان بنایا، کوئی ہے ایسا بنانے والا؟ کوئی ہے یہ نظام چلانے والا؟ تو وہ یہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، جعل لکم السمع، کان اللہ نے دیے، والابصار، آنکھیں اللہ نے دی، والافئدہ، دل اللہ تعالی نے دیا، الم نجعل لہ عینین، آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی، ولسانا، زبان اللہ نے دی، وشفتین، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پر مونٹوں کے دروازے لگائے۔ یوں ہی اللہ ہے جس نے ہمیں الم نخلقکم من ماء مہین، اسی نے گندے پانی سے بنایا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اسی نے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، فقدرنا، پھر اسی کی تقدیر چلی، اسی کا نظام چلا، فنعم القادرون، ہے کوئی اس جیسا نظام بنانے والا اور اندازے لگانے والا؟ اللہ کے دعوے ہیں، ہے تو سن، نعم القادرون نعم الماہدون، میں بہت ہی اچھا ہوں بنانے والا، لیکن یہ دعویٰ ہے کوئی میرے جیسا بنانے والا؟ کسی کو تعریف نہیں سجتی اپنے منہ سے آپ، اے تکبر اور جہالت کی انتہا ہے، کوئی آدمی اپنی تعریف خود شروع کر دے، ایک اللہ ہے جس کو اپنے منہ سے اپنی تعریف سجتی ہے، یا پھر دھرتی میں کوئی ہے تو اللہ کا رسول ہے جس سے اپنے منہ سے اپنی تعریف سجتی ہے، باقی کوئی کہ میں ایسا، تو دیکھنے سننے والے بھی کہتے ہیں بڑا بیوقوف آدمی، اپنے منہ بھی مٹھو بن رہا۔ لتکونوا شہداء، اپنا کام سنبھالو بھائیو، دنیا بھٹک گئی، ہم ٹیڑے ہو گئے، گاڑی اب ٹیڑھی ہوتی ہے الٹ جاتی، کشتی ٹیڑھی ہوتی ہے غرق ہو جاتی، ٹرین پٹڑی سے اترتی ہے، ابھی کتنا بڑا حادثہ ہو۔ ہمارے اپنے ایک دوست تھے، ان کا بھائی اسی میں بیچارہ شہید ہو گیا۔ ہم ٹیڑے ہو گئے، کام سے ہٹ گئے، وسط، ایک تو اپنی جگہ سے ہٹے، جب کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹتی ہے پھر وہ رکتی نہیں، پھر وہ ہٹتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ پھر الٹتی ہے اور گرتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اب گاڑی بے قابو ہوتی، اور پھر وہ چلتی ہے، پھر ہاتھ سے گئی۔ ابھی 3-4 دن میں ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہاتھوں سے نہیں گری، ہو جا کر ڈس ٹیکر میں لگی، تو جب جو ہی نیچے اترا گیا، ہم گواہ ہیں، گواہی دے رہے ہیں، صرف ہماری آخرت کی گواہی نہیں ہے، دنیا میں بھی ہماری گواہی ہے کہ شہداء کے لفظ کی وسعت ہے۔ تو میں آپ کو عرض کروں، یہ آج موٹر میں آتے آتے یہ سارا مضمون میرے ذہن میں ہے کہ شہداء جب وہ آئے سامنے آئی ہیں، یہ تو صرف دنیا کی آخرت کی بات نہیں، یہ تو دنیا میں ہماری گواہی ہے کہ ہم اللہ کے گواہ بن کر آ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے گواہ بن کر آ رہے ہیں، اور اللہ کا رسول ہمارے لیے ہمارا تزکیہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ علیکم، ہم کھڑے ہیں عدالت کے کٹہرے میں، عدالت 6 بر اعظم پر پھیلی ہوئی ہے، کالے گورے سے کھچا کھچ بھری ہے، مرد و عورت سے بھری ہے، امیر اور امیرن سے بھری ہے، غریب اور غریبن سے بھری ہوئی ہے۔ چھوڑ دیا، ہم نے سنانا چھوڑ دیا، ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانا ہمارے ذمہ ہے کہ ایک اللہ، اسی نے ہمیں بنایا، کائنات بنائی،
انسان بنایا کیوں بنایا ہے؟ کیوں بنایا ہے؟ نبتلی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں نبتلیہ لیبلوہم لنبلوہم ولتبلغن لیبلوہم لنبلوہم ولتبلغن فلیعلمن، کہ اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے کہ ہمیں آزمائے ہم کیا کریں گے۔ صرف ناچنے کودنے کے لیے نہیں آئے، یعنی کہ ہم پر کوئی نگہبان نہیں، ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم پر کوئی نگرانی نہیں کر رہا، نہیں 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 نہیں، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، تم سمجھتے ہو تم سے کوئی غافل ہے، میرے فرشتے تیری ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں، اور صرف میرے فرشتے نہیں، میری بھی نظر تیرے اوپر ہے، ذرا سا تیری آنکھ غلط دیکھتی ہے میں آسمانوں پہ بیٹھ کے تجھے دیکھتا ہوں، یعلم خائنۃ الاعین، میں دیکھ چکا ہوں تیری نظر غلط ہو گئی، تیری نظر بگڑ گئی، میں نے دیکھ لیا ہے۔ وما تخفی الصدور، جب نظر غلط ہوتی ہے تو دل غلط ہوتا ہے، تو دل کے غلط جذبے جو اٹھتے ہیں تو اللہ سے اگلی بات بتا رہا ہے، نظر تو چلو یوں ہوئی، کسی اور نے بھی دیکھ لی، اگر جو سے یہ نہیں پتا چلا کہ یہ نظر یوں کیوں گئی، لیکن دیکھ تو لیا کہ یوں دیکھا، لیکن جو دل میں گندگی آئی ہے اس کو تو میرے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے وہ بھی دیکھ لی ہے کہ تیرے اندر کیا غلاظت بھر گئی ہے۔ ہم آزاد کہیں نبتلی ہے، نبتلی ہے، ہمیں آزمایا جائے گا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس لیے آنکھ دی اور کان دیے، ان آنکھوں سے غلط بھی دیکھ سکتے ہو، ان آنکھوں کو جھکا بھی سکتے ہو، ان کانوں سے گانے بھی سن سکتے ہو، اور اس سے قرآن بھی سن سکتے ہو، اور دیکھنے والا نہ سوتا ہے، نہ غافل ہے، نہ جاہل ہے، نہ تھکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ اونگتا ہے، خطا سے پاک، جہل سے پاک، ذوق سے پاک، عجز سے پاک، مٹ جانے سے پاک، نیند سے پاک، ہر چیز ہر عیب سے پاک۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى، ما كان الله ليعجزه من شيء، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ یہ ساری آیات پکار کے کہہ رہی ہیں کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی حرکت کی، رائی کے دانہ چھوڑو، رائی کے دانے کے بھی کسی ہزار میں کروڑویں حصے کے برابر، مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کا بھی کوئی حصہ اگر حرکت ہوئی اچھی یا بری، پہاڑ کی غار میں، خلا کی وسعتوں میں، زمین کے اندھیروں میں، اللہ کھینچ کے نکال کے تیری آنکھوں کے سامنے کر دے گا۔ ایک کتاب ہے پڑھو، کسی اور نے تو نہیں کیا، تو نہیں کیا ہے، غلط تو نہیں لکھا، غلط تو نہیں ہے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہی تیرے اوپر گواہ ہے، یہ ہماری ڈیوٹی تھی بھائی ہو، لتکونوا شہداء علی الناس وکذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ کیوں اللہ تعالیٰ ہماری تعریف فرما رہا ہے؟ اصل میں ہمیں اللہ کا نہیں پتا، لہذا اللہ کی تعریف سے ہمیں خوشی نہیں ہوتی۔ کوئی یوں کہہ دے نا کہ ناظم صاحب آپ کی تعریف کر رہے تو اچھا پھر کیا نہیں پہ ذرا دس کیا کہہ رہے کی کہہ رہے ذرا دوبارہ دسے کہ میں ضرورت تو نہیں، ذرا دوبارہ دسے، وہ 10 دفعہ پوچھے گا اچھا کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھو تھانے دار جی آپ کی تعریف کر رہے تھے، ڈی سی او صاحب آپ کی تعریف کر رہے تھے، صدر صاحب آپ کی تعریف کر رہے تھے، تارنی پھولے نہیں سما تھا، کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ تو چونکہ ہمیں اللہ کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کیا ہستی ہے، وہ ہماری تعریف کر رہے ہیں، ہمیں خوشی نہیں ہو رہی۔ اخبار میں فوٹو آ جائے تو وہ پیس کاٹ کے رکھ لیتے ہیں، میرا فوٹو ہے دیکھو تو صحیح۔ یہ کہیں جاؤ نا، یہ سیاسی لوگوں سے ملنا ہوتا رہتا ہے تو ان کے گھروں میں تصویر لگی ہوتی ہے، کوئی نواز شریف کے ہاتھ ملا رہا ہے، کوئی بے نظیر کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمارا ایک تھا فیکٹری والا، بڑا مزاحیہ آدمی، اس نے ایک طرف نواز شریف کی تصویر بنائی تھی تو بے نظیر کی، جب اس کا دور آتا تو وہ فوٹو آگے کر دیتا، جب دوسرے کے دور وہ آئے گا، میں کہا میاں صاحب آپ پتا سوکھے ہیں، جیسے نواز شریف ہم دام پاؤ فوٹو لا دینا، وہ لگا جاتا بے نظیر بھی لا دینا۔ تو جو ہاتھ ملائے ہوتے ہیں نا تو اس کی تصویر فریم کرا کے کمرے میں رکھی ہوتی، ہاتھ ملائے جا اپنے جیسے انسانی تو ہیں، خوش بھی نہیں ان میں۔ اور آج کل کی بادشاہ کیا ہے،
یہ تو بھیک مانگی بادشاہ، یہ کوئی بادشاہ ہے؟ بھائی مجھے بادشاہ، مجھے ایم بنا دو بھائی تمہارا. کوئی کہتا بھائی 1 پیسے کا سوال، کوئی کہتا بھائی ایم کا سوال. تو دونوں ہی فقیر ہیں. ایک بڑا فقیر ہے، ایک چھوٹا فقیر، وہ تو بیچارہ 1 روپیہ لے کے آپ کو دعائیں دیتا چلا گیا. یہ ایم بننے سے نیچے آتا ہی نہیں کہا نہیں مجھے تو کرسی چاہیے. دونوں فقیر ہیں اللہ کی نظر میں. تو آپ کی اللہ تعریف کر رہا ہے، اللہ اللہ فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. سبحان اللہ. اللہ ہماری تعریف کرے. ہم پیشاب پخانے کے گندے غلیظ مر جانے والے، مٹ جانے والے، بکھر جانے والے، فضاؤں میں اڑ کر بکھر کر گم ہو جانے والے، ہماری تعریف اللہ کرے جو ہر عیب سے پاک، جو خود اپنی ذات میں ایسا قابل تعریف ہے. لو كان البحر مدادا، سمندر سیاہی بناؤ. ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام، ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ. جو آج درخت ہیں یہ نہیں، جو درخت جس دن پہلا درخت پیدا ہوا تھا اس دن سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے درخت آ کر پیدا ہو کر جل کے کھپ کے فضاؤں میں بکھر گئے، وہ درخت بھی ہوں جو آج ہیں، وہ درخت بھی ہوں، اور قیامت تک جتنے درخت پیدا ہونے والے ہیں وہ درخت بھی ہوں، تب جا کے لفظ ماں کا ترجمہ پورا ہوتا ہے. ما فی الارض من شجرۃ اقلام. یہ سارے درخت زندہ کیے جائیں جو ہونے والے ہیں ان کو. اب ہم صرف درخت سمجھتے ہیں یہ کیکر اور شیشم اور پیپل، نہیں، یہ گندم بھی درخت، یہ کپاس بھی درخت. ایک کپاس کے کھیت میں کتنے درخت کھڑے ہیں، چھوٹے 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 چھوٹے. یہ سب کاٹو، سب کاٹو. روزانہ ہر سال کتنی گندم، کتنی کپاس ہوتی ہے پاکستان میں، ہزاروں لاکھوں ایکڑ پر، اور 1 ایکڑ میں 18,000 پودے ہوتے ہیں. 1 ایکڑ میں 18,000 پودے ہوتے ہیں. تو یہ سارے کاٹے جائیں، قلم قلم بن 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 کے آسمان تک ڈھیر لگ گیا. اور کیا کرو؟ والبحر يمده من بعده 7 أبحر، 7 سمندر کو سیاہی بنا کر اب کیا کرو؟ پوری دنیا کے انسانوں کو بلاؤ، آ جاؤ بھائی سمندر کے گرد بیٹھ جاؤ. پھر کیا کرو؟ ہر ایک کے ہاتھ میں دھرتی کے سینے کی چوڑائی کے برابر کاپیاں پکڑا دو. ہاتھ میں وہ قلم دے دو جس قلم میں وہ کاتب تقدیر نے جو قلم بنایا تھا، ویسے طاقتور قلم ان کے ہاتھ میں پکڑا دو. پھر ان پر اللہ اپنے علم کا فیضان فرمائے. پھر ہر ایک کو فصاحت و بلاغت کی چوٹیوں پر پہنچا دے. اور پھر جبریل، میکائیل، اسرائیل اور سارے فرشتے بھی اتار دے. سب کہیں لکھو، اللہ کہے لکھو، اور یہ لکھنا شروع ہو. لکھنا مشکل کام ہے. آدمی لکھتا ہے، پھر سوچتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر لفظ کاٹتا ہے، پھر لفظ بدلتا ہے، پورا جملہ کاٹتا ہے. تصنیف مشکل کام ہے. ایک ایک لفظ کو بار بار پڑھنا، بعض اوقات پورا پیراگراف مٹانا پڑتا ہے، پوری سطر مٹانی پڑتی. ایسا نہ ہو ہر سطر پہلی سے خوبصورت ہو، ہر سطر پچھلی سے عمدہ ہو، ہر عبارت پچھلی سے افصاح ہو، زیادہ فصیح و بلیغ ہو، ہر لفظ پہلے سے زیادہ حسین ہو، ہر جملہ، ہر لفظ، ہر عبارت، ہر پیراگراف، ہر صفحہ، ہر ورقہ پہلے سے زیادہ حسین سے حسین ہوتا چلا جائے. الفاظ باندھی بن جائیں، معانی غلام بن جائیں، اور قلم اس کا برق رفتار ہو جائے، دماغ کے سارے پردے کھل جائیں، پیچھے علم کا فیضان ہو، آگے قلم کی جولانی ہو، آگے معانی و الفاظ کا ورود ہو، اور سمندر کی سیاہیاں ہوں، اور یہ لکھتے چلے جائیں. اور ان لکھنے والوں میں فصیح و بلیغ سارے ہی ہو جائیں، اور ان میں بیٹھے ہوئے جبریل، میکائیل بھی ہوں، اور ان میں آدم، نوح علیہ السلام بھی ہوں، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، اسماعیل علیہ السلام بھی ہوں، اور یوشع، ہارون، موسیٰ، کلیم علیہ السلام بھی ہوں، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام بھی ہوں، داؤد و سلیمان علیہ السلام بھی ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں، اور سارے انبیاء علیہ السلام بھی ہوں، اور ان میں 2 جہان کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہو. اس کا قلم بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، چل رہا ہو. وہ تو پہلے ہی علم میں باکمال ہیں، ان کے علم کی انتہا کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ بھی اسی میں بیٹھے لکھ رہے ہوں. لیکن اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سب کچھ تم کر گزرو اور لکھو، اور لکھو کیا کہ اللہ بہت اچھا ہے. اس ایک جملے کو پھیلاؤ، الحمدللہ الحمدللہ. اس ایک جملے کو لکھنا شروع کرو تو ایک دن آئے گا کہ سمندروں کی تہ نظر آنے لگ جائے گی، اور تمہارے قلم کی آب و تاب ماند پڑ جائے گی، اور دھرتی جیسے چوڑے صفحے بھی ختم ہو جائیں گے، اور ان میں بیٹھے انبیاء بھی موجود ہیں لیکن وہ بھی عاجز ہو جائیں گے،
اور اللہ کی تعریف کو نہیں پہنچ سکتے چاہے اتنے سمندر اور لے آؤ. لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. لاؤ اور لے آؤ، پھر اور لے آؤ، پھر اور لے آؤ، پھر اور لے آؤ. کیا ہوگا؟ یہ ہو کیسے سکتا؟ وہ لامحدود ہے اور مخلوق محدود ہے، تو محدود لامحدود کی تعریف کیسے کرے؟ جیسے یہ ہمارے بھائی تبلیغ والے کہتے ہیں زمین چھوٹی ہے اللہ بڑے ہیں، آسمان چھوٹا ہے اللہ بڑے ہیں، سورج چھوٹا ہے اللہ بڑے ہیں. یہ ایسے جیسے بنی اسرائیل والا جو عبادت گزار تھا، یا اللہ تو میرے پاس آتا، میں تیری جوئیں نکالتا، تجھے کنگھی کرتا، تجھے کپڑے پہناتا، تجھے بکری کا دودھ پلاتا. یہ ایسی ہی اللہ کی عظمت بیان ہو رہی. زمین چھوٹی ہے اللہ بڑے ہیں، آسمان چھوٹا ہے اللہ بڑے ہیں. اور خدا کے بندو، محدود اور لامحدود میں کیا مناسبت ہے؟ محدود اور لامحدود میں کیا مناسبت ہے؟ یہ تو بنی اسرائیل والی تعریف ہو گئی. اللہ تو آ جا. اب ویسے اللہ کو وہ بھی پسند آئی تھی، یہ بھی اللہ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ، لیکن میں اصل بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ موازنہ ٹھیک نہیں ہے. سورج چھوٹا ہے اللہ بڑے ہیں، چاند چھوٹا ہے اللہ بڑے. کوئی یوں کہ چونٹی چھوٹی ہے ہاتھی بڑا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے، کوئی مناسبت تو ہے. قطرہ چھوٹا ہے سمندر بڑے ہیں، ٹھیک ہے. ذرہ چھوٹا ہے آفتاب بڑا ہے، ذرہ چھوٹا ہے آسمان بڑے ہیں. ذرے کی اور سات آسمان کی کہیں جا کر کوئی نسبت قائم ہو جائے گی. قطرے کی اور ساتوں سمندروں کی ان کو چھوڑو. عرش کے نیچے بھی ایک سمندر ہے جس میں جب ایک موج یوں اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہو کے اٹھتی ہے. تو ایک قطرہ اور وہ سمندر اور یہ سمندر، کہیں نہ کہیں جا کر اس کو ہم ریاضی کے قاعدے میں باندھ لیں گے کہ اس میں 1 اور 100 کی نسبت ہے، 1 اور خرب کی نسبت ہے، 1 اور اتنے عدد کی نسبت ہے. کہیں نہ کہیں نسبت قائم ہو جائے گی، کیونکہ دونوں محدود ہیں، دونوں محدود ہیں. پر اللہ لیس قبلہ شیء، لیس بعدہ شیء، لیس فوقہ شیء، لیس دونہ شیء. قبل كل شيء، بعد كل شيء، فوق كل شيء، دون كل شيء، خالق كل شيء، مالك كل شيء، رازق كل شيء، لا يعزب عنه الشيء، لا يعجزه الشيء، لا يغلبه الشيء، لا يعوده الشيء، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اس جیسا نہ اس کے پہلے کچھ، نہ اس کے بعد کچھ، نہ اس کے آگے کچھ، نہ اس کے پیچھے کچھ. اس کے ابتدا کوئی نہیں، اس کی انتہا کوئی نہیں، اس کا اول کوئی نہیں، اس کا آخر کوئی نہیں. وہ اول جس کی پہل نہیں، وہ آخر جس کی انتہا نہیں. اس کو کسی محدود سے کیسے جوڑیں گے؟ زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا. نادانی میں معاف ہے، لیکن یہ کوئی تعریف نہیں ہے. اللہ اللہ ہے بھائی، اس کا کسی سے موازنہ نہیں ہے. لا محدود، یہ ہماری گواہی ہے، سمجھ رہے ہو بھائی؟ ہو اللہ نے ہمیں کیا اونچا. یہ اللہ، وہ اللہ جس جیسا کوئی نہیں، وہ اللہ جو ہر عیب سے پاک، وہ اللہ جو ساری صفتوں کا مالک، وہ اللہ جو سارے حسن و جمال کا مالک، وہ اللہ جس کے ادنا کرشمے سے یوسف کو حسن ملا. وہ اللہ اپنی ذات میں کیسا حسین ہوگا؟ وہ اللہ جس کے ادنا اشارے سے جنت کو حسن ملا، وہ اللہ اپنی ذات میں کیسا حسین ہوگا؟ وہ اللہ جس کے ایک نور کی تجلی سے حور کو وجود ملا، جسے جبریل دیکھ کر بھی ہوش گم کر بیٹھا تھا، وہ اللہ اپنی ذات میں کیسا حسین ہوگا؟ وہ اللہ جس کے ایک ادنا اشارے سے سورج کو شعاع ملی، روشنی ملی، وہ اللہ اپنی ذات میں کیسا حسین ہوگا؟ کیسا قابل تعریف کہ کسی تعریف کا احاطہ ہی نہیں. وہ ہمیں کہہ رہا ہے بڑے اچھے ہو، کنتم خیر امت، بڑے اچھے ہو، بڑے اچھے ہو. وہ ہمارے لیے تو پھول کے پھٹ جانے کا مقام ہے کہ اللہ ہماری تعریف دے. یہ جو تکون الشہداء نا، یہ آیت ایسی باریک ہے کہ جب تک اس کو کھولا نہ جائے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے. لیکن یہ تو بالکل واضح ہے، صرف ترجمے سے پتہ چل رہا ہے. یہ جو میں نے پہلے آیت پڑھی، یہ تو بتانا پڑے گا کہ ہماری تعریف ہو رہی.